بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اس بات پر ہر ایمان والے کا یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ بے شک قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اس روز کوئی بھی شخص اپنی قبر کے اندر اگر چھپ جانا چاہے، نکلنا نہ چاہے یا اسی طریقے سے رہ جانا چاہے تو ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت قبروں میں سے تمام لوگوں کو نکال لیا جائے گا۔ جتنے لوگ سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان ہے اور سب کے سب زمین کے اندر جا چکے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی جانور نے کھا لیا، مثلا شیر، چیتا، بھیڑیا، کسی نے اگر کھا لیا اگر، لیکن ایک دن اس کو بھی موت آنی ہے اور وہ بھی جزو زمین بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ ہے کہ جتنے انسانوں کو پیدا کیا گیا بلکہ جتنے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، حیوانات کو، حشرات الارض کو، ایک ایک جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز زندہ کر لیں گے اور وہاں پر انسانوں اور جنات سے سوال کیا جائے گا، اور جانوروں کا سوال یا ان کا حساب کتاب صرف اتنا ہوگا کہ جس طاقتور اور قوت والے جانور نے کسی کمزور جانور کو مارا ہوگا اس سے وہاں پر بدلہ دلوا کر ان دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا، بس یہی ان کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن انسانوں کا حساب کتاب باریکی سے ہوگا، تو تمام لوگوں کو پوری دنیا بھر کے اندر جتنے انسان آئے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز زندہ فرمائیں گے۔ ہمارا جب یہ ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا جب یقین ہوگا تبھی جا کر کوئی شخص مومن کہلائے گا۔ یہی تو بات ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اس دور میں جب قرآن حکیم کا نزول ہوتا تھا اور جب ان سے بات بتلائی جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں حاضر کریں گے، تو کفار مشرکین کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَتُرَابًا، اس طریقے کے الفاظ کہ کیا جس وقت کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور جب کہ ہم زمین کا ایک حصہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ ان کو حیرت ہوتی تھی، ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ایسا کیسا ہوگا، اس لیے کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا، زمین کا حصہ بن گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ دنیا کے اندر آنے کے بعد مر جاتے ہیں، کوئی 100 سال پہلے مرا، کوئی 200 سال پہلے، کوئی 500 سال پہلے۔ اب جہاں پر یہ قبرستان کے اندر یہ جہاں پر دفن کیا جاتا تھا وہاں پر جب دیکھا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی وہاں پر کسی کی لاش نہیں ملتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو بھی حال میں دفن کیے گئے ہوں ان کی لاش یا ان کی بوسیدہ ہڈیاں یا ان کے اعضاء یا اسی طریقے سر وغیرہ وہاں پر مل جاتا ہے، لیکن اتنے سارے انسان جو دنیا کے اندر آئے اور اس کے بعد گئے تو اس صورت میں ان کے چونکہ لاشیں ملتی نہیں، لہذا کفار مشرکین بڑے تعجب سے کہا کرتے تھے اور بڑے حیرت سے کہا کرتے تھے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَتُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جس وقت کے ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہم ہو جائیں گے زمین کا حصہ تو کیا ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ سوال کیا کرتے تھے اور یہ بات کو پوچھا کرتے تھے۔ ہر زمانے میں بھی، ہر دور میں بھی جب بھی جو نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا جب لوگوں کے سامنے اظہار کیا اور لوگوں سے بات بتلائی کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے اور تم سے حساب کتاب لیں گے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے۔ بہرحال جب تک کہ ہمارا اس بات پر عقیدہ اور یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے کہ جس کے اندر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، وہ تمام چیزوں پر، نبیوں اور رسولوں پر،
والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشر من اللہ تعالی اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو کسی کے پاس جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، کسی کے دروازے پر جائیں یا اپنے رشتہ دار کے پاس جائیں، یہ اسی طریقے سے اپنے دوست کے پاس جائیں، اور بطور خاص جب کوئی شخص اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتا ہے، کسی کام سے جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو میرے فلاں دوست، میرے ملنے جلنے والے یا میرے رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، لہٰذا وہ شخص آتا ہے محنت کو برداشت کر کے، مشقت کو برداشت کر کے، دھوپ میں، سردی گرمی میں، محض محبت میں آتا ہے۔ آنے کے بعد اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ اس آنے والے شخص کا نام یا اسے جو کہا جاتا ہے مہمان کہا جاتا ہے، یہ اردو لفظ آتا ہے مہمان جسے کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لفظ آتا ہے ضیف، آتا ضاد یا اور فا، ضیف۔ ضیف کے معنی آتے ہیں مہمان۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ مکرم جو مہمان آئے تھے، محترم مہمان آئے تھے، تو کیا ان کی بات نہیں آئی؟ یعنی کیا ان کا واقعہ نہیں آیا؟ وہ بہت ایک طویل واقعہ ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر بتلایا جائے گا۔ تو ضیف کہا جاتا ہے، اس کی جماعت ضیوف یعنی مہمان۔ اب مہمان ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، اب جس شخص کے پاس آتا ہے اسے کہا جاتا ہے میزبان۔ یہ بھی فارسی لفظ ہے، تو مہمان یعنی فارسی اور اردو میں استعمال کیا جاتا ہے آنے والا شخص جو کس سے ملاقات کے لیے آئے، اور جس کے پاس آئے اسے کہا جاتا ہے میزبان کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں اس بارے میں بہت زیادہ تاکیدات کی گئی ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی طور پر اپنی امت کو کر کے بتلایا ہے۔ حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر، یعنی سب سے پہلے ابتدا یہاں سے کی گئی، آغاز یہاں سے کیا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھو تمہارا اگر اس بات پر ایمان ہو اور عقیدہ ہو اور یقین ہو کہ یقیناً تم آخرت میں اٹھائے جاؤ گے اور تم سے ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنے پاس بٹھائے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے دیوان خانے میں، ہمارے گھر میں بٹھانے کی گنجائش ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر گوشے پردے کی پابندی کرتے ہوئے یعنی ہم اپنے گھر کے اندر اس کو بلائیں اور بٹھائیں، کہنا چاہیے آئیے تشریف لائیے۔ اب اس کے بعد یعنی ہم نے پہلا کام ہمارا بلانا ہے اس کو، اور اگر گھر میں وہاں پر کوئی ضعیف ہمارے والدین ہیں، یہ اسی طریقے پہلے سے کوئی مہمان ہیں، یہ اسی طریقے سے کوئی اور مجبوری ہے، یہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ جس کے اندر ہمارے بچے وہاں پر رہتے، پڑھتے، سوتے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے چلیے نہیں بلا سکے الگ بات ہے، لیکن اس کو کم از کم پانی تو ہم نے پلانا چاہیے، صاف ستھرا پانی۔ موسم کے اعتبار سے اگر گرما کا موسم چل رہا ہے، ہمارے پاس گھر میں فریج ہے، ہمارے پاس برف کا انتظام ہے، یہ اسی طریقے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، تو صاف ستھرے گلاس میں یا اسی طریقے سے جو بھی چیز ہمارے پاس برتن میسر ہو اس میں اس کو پانی پلانا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے اگر ہم کو گنجائش دے رکھی ہو تو اس کو جو ہمارے پاس ہے اس میں سے اس کی ضیافت کرنا چاہیے۔ ضیافت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مشقت میں پڑے کے، بغیر کسی پریشانی کے اندر الجھے کے اور تکلیف مبتلا ہوئے کے، جو ہمارے پاس ہے آسانی کے ساتھ، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے کر کے بتلایا۔ وہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے
گھر پر لے گئے اور اس کے بعد بیوی سے معلوم کیا، اہلیہ نے بتلایا کہ ہمارے پاس بس اتنا معمولی سا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہو سکے. تو کہا گیا کہ بچوں کو بہلا دو، سلا دو، ہم دونوں بھوکے رہیں گے لیکن مہمان کو کھلانا چاہیے. جو چیز ان کے پاس تھی جتنی مقدار کھلا دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی ادا بہرحال پسند آئی. تو بغیر کسی الجھن میں، بغیر کسی پریشانی کے اندر جائے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی اس میں سے کھلانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو اکرام کرنا یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ احترام سے محبت سے بات کرے. اکرام یہ بھی ہے کہ اس کو ٹھنڈا صاف ستھرا پانی پلائے یا شربت، چائے، لسی اور جو آسانی سے پلا سکتے ہوں. اور اکرام یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. لہٰذا ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے. حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ یقین جانو کہ تم جو مہمان کا اکرام کریں گے تو تمہارا یہ اکرام، کھلانا پلانا، نرم بات کرنا، محبت سے بات کرنا یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہوں گے وہاں پر تم کو اکرام کرنے کا، مہمان کھلانے پلانے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے. تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا. لہٰذا ہم اپنے مہمانوں کا اکرام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.